درِ نایاب کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھائی اور بھابھی نے درِ نایاب سے پوچھے بغیر، اس سے کوئی بھی مشورہ کیے بغیر پہلے تو حیدر کی کسٹڈی کا کیس کیا اور پھر زاویار سے پیسے لے کے کیس واپس لے لیا۔ درِ نایاب کو بہت غصہ آتا ہے کہ میرے بھائی اور بھابھی کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زاویار میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ سب کچھ میری مرضی سے ہوا ہے، اور وہ بھی چند پیسوں کی خاطر۔ پیسوں کی لالچ میں آ کے میں اپنے بیٹے سے دستبردار نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ دادی سے کہتی ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، میں اس گھر میں مزید رہنا نہیں چاہتی، میری ڈگری بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب میں جاب تلاش کروں گی اور بہت جلد اپنے لیے ایک الگ گھر کا بندوبست کروں گی، آپ کو بھی یہاں سے لے جاؤں گی۔ اس کے بعد میں خود حیدر کی کسٹڈی کا کیس کر کے اپنے بیٹے کو واپس لے کے آؤں گی، اور زاویار کو بھی بتا دوں گی کہ میرے بھائی اور بھابھی نے جو آپ سے پیسے لیے تھے یا کسٹڈی کا کیس کیا تھا، اس میں میری کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ مجھے زاویار سے اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، میں اپنے بیٹے کو خود اچھی سے اچھی پرورش دینے کی کوشش کروں گی۔ لیکن یہاں پر ٹینشن یہ ہے کہ درِ نایاب کے پاس تو کوئی ورکنگ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، تو اسے اچھی جاب کیسے ملے گی؟ تو نایاب کو اپنے کالج کی وہ امیر دوست یاد آتی ہے جس نے اسے خاص طور پہ کہا تھا کہ کبھی بھی میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو ضرور بتانا۔ نایاب جب اسے کال کر کے جاب کے سلسلے میں بات کرتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے بالکل بے فکر ہو جاؤ، تمہاری جاب میری ذمہ داری ہے، بس تم اپنے ڈاکومنٹ سی وی وغیرہ تیار رکھو اور سمجھو کہ تمہاری جاب ہو گئی۔ درِ نایاب کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، لیکن اگلے دن درِ نایاب کی بھابھی اپنی جاب پہ جانے سے پہلے جب درِ نایاب کے ذمے کام لگاتی ہے تو درِ نایاب اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ میں نے بچوں کا ناشتہ بھی بنا دیا، کپڑے بھی استری کر دیے، لیکن اس کے علاوہ میں آج کوئی کام نہیں کر سکوں گی کیونکہ آج میرا جاب انٹرویو ہے۔ نگہت تو جب یہ سنتی ہے اس کے تو آسان خطا ہو جاتے ہیں کہ یہ جاب پہ جائے گی تو گھر کا کام کون کرے گا، اسی لیے درِ نایاب سے غصے میں کہتی ہے کہ تمہارے بھائی نے تمہارا گھر سے نکلنا بند کر رکھا ہے، تم نے کس کی اجازت سے جاب کرنے کا سوچا؟ لیکن اب درِ نایاب بھی وہ درِ نایاب نہیں رہی، اس لیے اپنی بھابھی کو صاف بتا دیتی ہے کہ مجھے جاب کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے جاب کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنے لیے گھر کا بندوبست کرنا چاہتی ہوں جہاں میں اپنے بیٹے کو رکھ سکوں۔ نگہت تو جب یہ سنتی ہے بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ ہم نے تو زاویار سے وعدہ کیا تھا کہ اب ہم بچے کی کسٹڈی کا کیس نہیں کریں گے، اسی لیے تو اس نے 25 لاکھ کا چیک کاٹ کے نعیم کو دیا تھا۔ دادی کے کمرے میں جا کے شور مچا دیتی ہے کہ سن رہی ہیں آپ، درِ نایاب جاب کرنے کا سوچ رہی ہے، جب اس کے بھائی نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر رکھا ہے تو پھر یہ کون ہوتی ہے اپنے بھائی کے فیصلوں کے خلاف جانے والی؟ تو اس دفعہ دادی بھی نگہت کو صاف سنا دیتی ہیں کہ اگر نعیم نے اپنی بہن کا باہر نکلنا بند کیا ہے تو پہلے اپنی بیوی کا تو باہر نکلنا بند کرے، اور جہاں تک اجازت کی بات ہے تو تم لوگوں نے کیا درِ نایاب سے اجازت لی تھی اس کے بیٹے کی کسٹڈی کا کیس کرتے ہوئے یا پھر زاویار سے پیسے لیتے ہوئے؟ اگر تم لوگوں نے درِ نایاب کی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کرتے ہوئے اس کی اجازت نہیں لی تو پھر یہ اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہوئے آخر تم لوگوں کی اجازت کیوں لے گی؟ نگہت تو حیرت سے دادی اور درِ نایاب کو دیکھتی ہے کہ ان لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے زاویار سے پیسے لیے تھے، جس پہ درِ نایاب اپنی بھابھی کو بتا دیتی ہے کہ میں نے آپ کی اور بھائی کی سب باتیں سن لی تھیں۔ دوسری طرف حیدر ہے جو بھوک سے روتا رہتا ہے۔ تانیہ جمیلہ سے کہتی ہے کہ مجھے اس کی آواز سن کے سر میں درد ہونے لگا ہے، اسے سرونٹ کوارٹر میں ہی رکھا کرو، لیکن جیسے ہی زاویار کے واپس آنے کا وقت ہو اس کے کپڑے چینج کروا کے فیڈر بنا کے مجھے دے جایا کرو۔ جمیلہ سارا دن گھر کے کام کرنے کے بعد جب سرونٹ کوارٹر میں آتی ہے تو حیدر کو روتے ہوئے دیکھتی ہے، اسے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ اس گھر میں کتنی ناانصافی ہوئی ہے، اور زاویار صاحب جو یہ سوچ کے تانیہ بی بی سے شادی کر رہے ہیں کہ وہ حیدر کو ایک ماں بن کے پال سکتی ہے، انہیں تو خبر ہی نہیں کہ تانیہ بی بی زاویار کے سامنے ہی حیدر کی ماں بن کے دکھاتی ہیں، ورنہ تو اسے حیدر کی شکل سے، اس کی آواز سے بھی نفرت ہے۔ معصوم بچے کو یوں روتے بلکتے دیکھ کے بالآخر جمیلہ کا ضمیر جاگ جاتا ہے اور وہ سوچ لیتی ہے کہ میں نے تانیہ بی بی اور نگار بی بی کی باتوں میں آ کے درِ نایاب باجی کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ نایاب بی بی کا ساتھ دینا ہوگا، کم سے کم ان کا بچہ تو انہیں مل جائے۔
ادھر نایاب کو جب حیدر کی یاد ستاتی ہے تو وہ جمیلہ کے نمبر پہ کالز کرتی ہے، لیکن جمیلہ کالز اٹینڈ ہی نہیں کرتی۔ بالآخر جب کال اٹینڈ ہوتی ہے تو نایاب بہت پریشان ہو جاتی ہے، جس پہ جمیلہ بتاتی ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، دراصل گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے، اسی لیے فون کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ جس پہ نایاب پوچھ ہی لیتی ہے کہ خیریت تو ہے، مہمان کس سلسلے میں آئے تھے؟ تو جمیلہ ڈرتے ڈرتے بتا دیتی ہے کہ دراصل تانیہ بی بی اور زاویار بی بی کی بات پکی ہوئی ہے، اسی سلسلے میں گھر میں فنکشن رکھا تھا۔ نایاب کا دل تو یہ سن کے جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اور وہ سوچتی ہے کہ بالآخر تانیہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئی، یہی تو وہ چاہتی تھی، مجھے گھر سے نکالنا اور زاویار کو حاصل کرنا۔ نایاب جو بہت پریشان ہوتی ہے یہ خبر سننے کے بعد، بس اللہ سے دعا کرتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے زاویار مجھے طلاق نہ دیں، کم سے کم میرا نام تو ان کے نام کے ساتھ جڑا رہے، اور ہو سکتا ہے کل کو انہیں ساری سچائی کا پتہ چلے تو وہ شرمندہ ہو کے مجھے اپنی زندگی میں واپس شامل کر لیں۔ اب درے نایاب اداس ہوتی ہے تو جنید کو ہی کال کرتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ تانیہ اور زاویار کی شادی ہو رہی ہے، جس پہ جنید کہتا ہے کہ بھابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زاویار اور تانیہ ایک دوسرے کو ہی ڈیزرو کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو زاویار بھائی کو آپ کی صورت میں ایک بہترین جیون ساتھی دیا تھا، لیکن زاویار بھائی آپ کی قدر ہی نہیں کر پائے۔ اب جب تانیہ سے شادی ہوگی تو زاویار بھائی کو اچھے سے خبر ہو جائے گی کہ سونا چھوڑ کے انہوں نے پیتل کا انتخاب کیا ہے، اور دوسری طرف تانیہ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ زاویار کی محبت سوائے شراب کے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن فون بند ہو جانے کے بعد جنید سوچتا ہے کہ میں نے تانیہ اور اس کی ماں کی ویڈیو بنائی تھی، مجھے وہ ویڈیو زاویار کو سینڈ کر دینی چاہیے تاکہ ایک دفعہ وہ اپنی آنکھوں سے تانیہ کی سچائی دیکھ لے، جبکہ دوسری طرف جمیلہ بھی یہی سوچ رہی ہے کہ کیا مجھے زاویار صاحب کو تانیہ بی بی کی ساری حقیقت بتا دینی چاہیے، اور وہ جیولری جو تانیہ نے درے نایاب کی الماری سے اٹھا کے جمیلہ کو دی تھی اور الزام درے نایاب پہ لگا تھا کہ وہ مہنگے مہنگے سیٹ لے کے گھر سے بھاگی ہے، کیا مجھے زاویار صاحب کو وہ بھی دکھا دینے چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ یہ سب تانیہ بی بی کا کیا دھرا ہے، درے نایاب بی بی تو یہاں سے ایک پیسہ بھی لے کر نہیں گئیں۔ لقمان تو اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ چپ رہو، جو ہوتا ہے ہونے دو، ہم غریب لوگ ہیں، ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں جائے گا، البتہ ہماری نوکری ضرور چلی جائے گی۔ لیکن جمیلہ لقمان کو سمجھاتی ہے کہ تو نے بھی نایاب بی بی کے ساتھ بہت برا کیا، چند پیسوں کی خاطر ان کے محلے میں انہیں اتنا بدنام کر دیا، ان کی زندگی تو پہلے ہی بہت مشکل تھی، تم نے مزید مشکل بنا دی۔ اور لقمان سے کہتی ہے کہ میں تو کہتی ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ ہم دونوں مل کے زاویار صاحب سے معافی مانگیں اور تانیہ اور نگار بی بی کی ساری سچائی انہیں بتا دیں، ہو سکتا ہے اس طرح سے نایاب بی بی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، نایاب کا گھر ٹوٹنے سے جمیلہ بچائے گی یا پھر جنید؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔